بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يخلق فتنة ولا ولا يؤدي حقه المستحقون الذي لا يدركه الإدراك ولا يناله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سامعین محترم، مجلس ترغیب کے سلسلے میں ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ برادر عزیز امتیاز حسین صدیقی صاحب جو آپ کے ویسے اکثر کے گھروں میں یا آپ کی طرف سے مساجد و امام بارگاہوں میں دعائے قبیل، دعائے ربا، روحانی محفلیں آپ کو نصیب ہوتی رہتی ہیں، ان کی والدہ کی سال ثواب کی مجلس ہے، کیونکہ کل ان کی تدفین بھی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے لفظ موت پر کچھ گفتگو کروں۔ یقیناً آپ حضرات بہت محبت سے سنتے ہیں اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، آپ وقت نکال کے تشریف لائے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے، اور وہ بھی اس نبی کے ذریعے جو وجہ تخلیق کائنات جو سید الانبیاء ہیں، ان کے ذریعے قیامت تک کے لیے خدا نے ایک پیغام پہنچایا ہے۔ قل میرے نبی کہہ دو ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم گریزاں ہوگا۔ یعنی یہاں پر میں دیکھیں بہت کم ہوں گے لوگ کہ جو بڑی جلدی اور بڑی خوشی میں موت کی تمنا کرتے ہوں۔ میرا نبی سے کہہ دو وہ موت جس سے تم گریزاں ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اللہ اعلان کر رہے ہیں جو موت
خود تمہاری ملاقات کرے، اس موت کا تمہیں سامنا کرنا پڑے۔ میں آپ کے ہی کچھ مشاہدات آپ کی خدمت میں آپ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ گواہ ہیں اس بات کے، دنیا جتنی بھی ترقی کر چکی ہے، کسی کے پاس کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر ملک میں رہنے والوں کے لیے موت کے سلسلے کو روک سکے۔ کسی کے پاس کوئی رائے نہیں۔ حتیٰ کہ آپ اور میں دیکھتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے قابل ڈاکٹر گزرے اور موجود ہیں، بڑے بڑے حاذق حکیم گزرے ہیں اور موجود ہیں، بڑی بڑی اچھی دوا بنانے والی کمپنیاں ہیں۔ آپ مریض کو لے گئے، ڈاکٹر نے علاج کیا، اللہ نے شفا دی، گھر پلٹ گئے، آپ نے بڑی تعریفیں کی ڈاکٹر کی، بڑی تعریفیں کی سکین کی، لیکن بالآخر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہی انسان موت کا سامنا کرتا ہے۔ اس سے ایک پیغام ملتا ہے، کسی ڈاکٹر اور حکیم کی قابلیت، کسی کمپنی کی اچھی دوا تب تک کام آئے گی جب تک اللہ کی طرف سے اس انسان کے زندگی کے کچھ دن باقی ہوا۔ اور فرمائیے میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے، ڈاکٹر کی قابلیت کب تک ہے؟ جب تک انسان کی زندگی کے کچھ دن موجود ہیں۔ آپ ایک فہرست بنا لیں دنیا کے قابل سے قابل ڈاکٹر کی، لیکن ہر قابل ڈاکٹر سے جا کے پوچھیے کہ آپ کے پاس آنے والا ہر مریض صحت یاب ہو کے جاتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ بلکہ میں ایک بہت بڑے حکیم کے پاس بیٹھا تھا، اور جنوبی پنجاب میں سندھ سے لوگ آتے تھے ان کے پاس، بڑے مشہور جب دنیا میں نہیں رہے، اور ان کا یہ جملہ تھا، کہا اگر ہمارے پاس آنے والا ہر مریض شفا پا کے جاتا تو پھر ہمارا انداز اور سوچ ہی کچھ اور ہو جاتی۔ مریض کا آنا، کچھ صحت یاب ہو کے جاتے ہیں، کچھ کے جنازے اٹھتے ہیں، اس سے ہمیں بھی پیغام ملتا ہے شفا ہمارے پاس نہیں ہے، شفا اس کے پاس۔ تبھی جو بات ڈاکٹروں کے پاس یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، الدواء عندنا والشفاء عند اللہ، ہمارے پاس دوا ہے، شفا نہیں۔ شفا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ توجہ فرمائے، لوگ اپنی سیکورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے ایسی گاڑیاں رکھتے ہیں، اگر گولی چلے تو ان گاڑیوں پہ اثر نہیں ہوتا، تربیت یافتہ گارڈ رکھتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، آپ ٹی وی چینل پہ، خبروں پہ، اخبارات میں پڑھتے ہیں ان لوگوں کی افواج کو بھی جن کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں بھی تھیں، جن کے پاس سیکورٹی گارڈ بھی تھے، لیکن جب وقت مقرر آتا ہے نہ بلٹ پروف گاڑی بچا سکتی ہے، نہ سیکورٹی گارڈ بچا سکتا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہی بات اللہ فرما رہا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ، میرے نبی انہیں کا پیغام پہنچا دو، وہ موت جسے تم گریزاں ہو اس موت سے، وَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بالآخر یہ آڈر آئے گا، تمہیں موت کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ ہاں، یہاں پر ایک بات نہایت ہی قابل ہو رہا ہے، دنیا میں رہنے والے لوگ کچھ وہ بھی تھے اور موجود ہیں جو کہتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے بعد اس انسان کا قبر سے اٹھنا، اس انسان کا حساب و کتاب، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی بھیجے اور یہ پیغام لے کے بھیجا کہ جب تم مر جاتے ہو، قبر میں دفن ہو جاتے ہو، اس کے بعد تمہارا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، واللہ جس نے تمہیں کچھ نہ دے پیدا
خبروں سے اٹھا ہے۔ تو جو پڑھوائے یہاں کتنے نظریے ہو گئے؟ 2 نظریے۔ ایک نظریہ کیا ہے؟ مرنے کے ساتھ کس کا تمام۔ دوسرا نظریہ کیا ہے؟ مرنے کے ساتھ کس کا تمام نہیں ہوا، بلکہ موت کے بعد اصل قصہ شروع ہوتا ہے۔ اور پڑھوائے مرنے کے بعد سلسلہ تمام نہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے نا، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، موت کا سامنا کرو گے اور پھر تمہیں لوٹایا جائے گا کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے ساتھ قصہ تمام، بلکہ مرنے کے بعد قصہ کیا ہو رہا ہے؟ شروع۔ اچھا جب اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا تو ہوگا کیا؟ یہ قرآن کی آیت ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے تمہیں لوٹایا جائے گا، تمہیں آگاہ کیا جائے گا ان اعمال سے جو تم دنیا میں کیا کرتے ہیں۔ اور فرمائے جو کچھ تم دنیا میں کر رہے تھے اسی چیز سے تمہیں کیا کیا جائے گا؟ تمہیں آگاہ کیا جائے گا۔ جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے ساتھ بات ختم ہو گئی، ان کے اندر نہ نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، نہ ان کے اندر جہنم کا خوف پیدا ہوگا۔ کیوں بھلا؟ جب ان کا روز آخرت پر ایمان ہی نہیں، حساب و کتاب پر ایمان ہی نہیں، تو کہاں جذبہ پیدا ہوگا؟ اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے تعلیم دی کہ مرنے کے بعد تمہیں پھر ایک دن اٹھایا جائے گا اور تمہیں لوٹایا جائے گا، اور ایک دن ہے جسے روز قیامت کہتے ہیں، جس دن اچھے لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا اجر ملے گا، برے لوگوں کو ان کی سزا ملے گی۔ یہ جو ایمان ہے آپ اور میرا روز آخرت پر، یہ باعث بنتا ہے کہ ایک طرف نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے، دوسری طرف ظلم کرتے ہوئے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اور بتائیں روز آخرت پر جو ایمان ہے ایک طرف اس چیز کا باعث بنے گا، انسان سوچے گا مجھے یہاں کچھ کر کے جانا چاہیے، دوسری طرف جب بھی کوئی غلط کام کرنا چاہے گا، ظلم کرنا چاہے گا تو خوف پیدا ہوتا ہے، یہاں تو کر لوں گا لیکن آخرت میرا کیا بنے گا۔ ایک شخص نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھ لیا، یا علی صرف لی الموت، اگر المومنین کی خدمت بیاض کرتا ہے مولا ذرا موت کی وضاحت تو کرتے ہیں، موت کی تعریف تو کرے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا تو نے اس سے پوچھا ہے جو کما حق موت کو جانتا ہے۔ یہاں میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ایک بڑی خبر سے آگاہ کیا، اور یقین جانیے جب یہ روایت پہلی دفعہ میری نظروں سے گزری تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ روایت پڑھ کے۔ آپ کا ارادہ ہے اپنی خدمت میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ یہ پوچھنے والا پوچھ رہے مولا موت کی وضاحت تو کر دی، ہوتا کیا؟ مولا نے ارشاد فرمایا، کہا جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اس شخص کو تین طرح کی خبروں میں سے کوئی ایک خبر اسے دی جاتی ہے۔ یہ کس وقت دی جاتی ہے؟ جب ملک الموت آتا ہے اس میں بڑی اہم روایت ہے، تین طرح کی خبریں ہوں گی، کسی کو پہلی خبر، کسی کو دوسری خبر، کسی کو تیسری خبر۔ مولا وہ کون سی تین خبریں ہیں؟ فرمایا بعض وہ لوگ ہوں گے جنہیں بوقت موت بتا دیا جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہے،
اور فرمانا عموماً جب انسان کی آخری سانسیں ہوتی ہیں اور رشتے دار عزیز موجود ہوں اور خصوصاً بزرگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب موت قریب ہو چکی ہے، تو اس وقت ہماری بساختہ ہمارے آنسو شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض دل کے زیادہ نرم اور نازک ہوتے ہیں، ان کی دھاڑیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں کسی عزیز کی موت پہ۔ ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے۔ دوسری طرف سے مرنے والے کے لیے کیا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں کچھ وہ مرنے والے ہیں جنہیں بوقت موت کہا جائے گا تو ہمیشہ کے لیے جنتی ہے۔ اب آپ اور میری کیفیت کیا ہوگی؟ ہم اگر قریب کھڑے ہیں تو ہمارے آنسو جلد ہوں گے، اور مرنے والا ایسا ہو جسے بتایا جائے کہ تو ہمیشہ کے لیے جنتی ہے تو وہ اس وقت خوش ہوگا۔ تو جو فرمایا فرمایا کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں بوقت موت یہ خبر دی جائے گی کہ تم ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو۔ بڑی عجیب سی روایت ہے۔ بوقت موت کیا کہہ دیا جائے گا؟ ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ فرمایا تیسرا وہ طبقہ ہوگا جنہیں دو لوگوں کی کیفیت میں رکھا جائے گا۔ نہ انہیں یہ کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ کے لیے جنتی ہو، نہ یہ کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو۔ یہ لوگوں نے دونوں بات نہیں کی ہے۔ اب امام نے وضاحت کرنا شروع کی کہ وہ پہلے طبقے کے لوگ کون ہیں، دوسرے طبقے کے لوگ کون ہیں، اور تیسرے طبقے کے لوگ کون ہیں۔ فرمایا جنہیں کہا جائے گا نا تم ہمیشہ کے لیے جنتی ہو۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، پہلی چیز جو نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ توجہ فرمائیں، ایمان رکھنا اللہ وحدہ لا شریک پر، وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی معبود ہے، وہی رب العالمین ہے۔ پہلا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ اصول دین میں بھی پڑھتے ہیں توحید، اور پھر پڑھتے ہیں عدل، اور اس کے بعد پڑھتے ہیں نبوت، اور پھر پڑھتے ہیں امامت، اور اس کے بعد پڑھتے ہیں قیامت۔ حتیٰ کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں تقریباً سب مسلمانوں کا اتفاق ہے: عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، اور عقیدہ قیامت، سب مسلمانوں کا۔ اور ان کے ہاں اصول دین جو ہے وہ تین ہیں، یہی توحید، نبوت اور قیامت۔ ہمارے ہاں اصول دین کتنے ہیں؟ 5 ہیں، جس میں عدل اور امامت ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ مرنے والے کا عقیدہ توحید درست ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی جس وقت اسے موت آئی تو وہ موت حالت شرک میں نہ ہو۔ تھوڑا بولتے رہے، کس حالت میں موت ہو؟ حالت شرک میں موت، یعنی اس کا عقیدہ مشرکانہ عقیدہ نہ ہو، موحدانہ عقیدہ ہو، روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، سلسلہ نبوت پر ایمان رکھتا ہو، سلسلہ امامت پر ایمان رکھتا ہو۔ اور فرماتے ہیں جنہیں کہا جائے گا تو ہمیشہ کے لیے کیا ہو؟ جنتی ہو۔ عقیدہ توحید بھی درست، عقیدہ نبوت بھی درست، آخرت پر بھی کیا کرتا ہے؟ ایمان۔ اب بات آ گئی کیا علی اور علی کے 11 بیٹوں کی امامت اور ولایت پر بھی ایمان رکھتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ان ہستیوں کے بارے میں جو آیتیں اتری ہیں ان میں سے 2 آیتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان ہستیوں سے محبت کرنا واجب ہے۔ بات پہنچ گئی؟ آیت محبت کیا بتا رہی ہے؟ ان ہستیوں سے محبت کرنی ہے۔ دوسری طرف اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ آیت بتا رہی ہے جن کی محبت واجب ہے ان کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے۔ سبحان۔ یہ 2 باتیں ہوگی، ایک ہوگی محبت اور دوسری کیا ہوگی؟ اطاعت۔
کتنے ایسے لوگ ہیں جو محبت کا دعوت تو رکھتے ہیں لیکن ان کے عمل سے ان ہستیوں کی اطاعت نظر نہیں آتی. مولا نے کہا مرنے والے کچھ وہ ہوں گے جنہیں بوقت موت کہا جائے گا تم ہمیشہ کے لیے جنتی ہو. کون ہوں گے؟ فرماتے وَأَمَّا وَلِيُّنَا وَالْمُطِيعُ لِأَمْرِنَا. انہی دو آیتوں کی طرف متوجہ کیا میرے مولا نے. فرمایا عقیدہ توحید بھی درست، عقیدہ نبوت بھی درست، عقیدہ امرت بھی درست. اما ولیُّنا اب مرنے والے کو دیکھنا ہے سارے عقیدے درست کیا ہماری ولایت اور محبت بھی رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اما ولیُّنا جو ہمارا دوست ہوگا ترجمہ سننا والمطیع لامرنا فقط ہم سے محبت نہ رکھتا ہو والمطیع لامرنا زندگی ویسے گزاری ہو جس طرح ہم اہل بیت چاہتے ہیں. سبحان اللہ. ہماری کیا کرتا ہو اطاعت کرتا رہا. اللہ نے قرآن میں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا جہاں اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیا وہاں اللہ نے ان ہستیوں کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا. اس لیے اس اجتماع کے اندر جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ محبت اہل بیت کا مطلب فقط یہ ہے کہ ان سے پیار کرنا ہے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے تو نہیں وہ پھر اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھے. اسلام کی حقیقت کیا ہے کہ ان ہستیوں سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کرنا بھی کیا ہے ضروری ہے. وہ کون سا حکم خدا ہے جو اللہ کے رسول نے پہنچایا ہو اور اہل بیت نے اس حکم کی تعقیب نہ کی ہو. کوئی ایسا بتا سکتے ہو جو حکم بھی اللہ کے رسول نے پہنچایا بلکہ ان تمام تر مسائل اور شہادتوں کی وجہ بھی یہ بات بن گئی کہ یہ ہستیاں چاہتی تھی اللہ کا بنا ہوا آئین بندگان خدا پر نافذ ہو جائے. کسی کام کی خاطر اہل بیت کو قربانیاں دینی پڑ گئی. یہی بنیادی مقصد تھا. بس فرمایا اما ولیُّنا جو ہمارا دوست ہوگا والمطیع لامرنا اور ہماری کیا کرتا ہوگا اطاعت کرتا ہوگا. فرمایا اسے بوقت موت کہا جائے گا تو ہمیشہ کے لیے جنت. اب دوسرا شخص جسے کہا جائے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے جہنمی ہے. فرمایا وَأَمَّا عَدُوُّنَا باقی چیزیں پوری کر رہی ہیں لیکن بوقت موت دل میں دشمنی اہل بیت لے کر مرتا ہے. امام معصوم فرماتے ہیں اما عدونا والمخالف لامرنا جو ہم سے دشمنی رکھتا ہوگا ہمارے امر کی مخالفت کرتا ہوگا اسے بوقت موت کہا جائے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں. آقا کی حدیث میں الا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا جو اہل بیت سے بغض لے کے مرتا ہے تو وہ کفر کی موت مرتا ہے. تیسرا کون سا طبقہ تھا؟ فرمایا تیسرا وہ طبقہ جسے نہ یہ کہا جائے گا کہ تو ہمیشہ کے لیے جنتی ہے نہ کہا جائے گا کہ تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. اور پھر انہیں کیا کہا جائے گا؟ امام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہوں گے جن کا عقیدہ صحیح ہوگا لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کر رکھی ہوگی. اور فرمایا عقیدہ کیا تھا صحیح اور دوسری طرف اللہ کی کیا امید تھی. اللہ کی نافرمانیاں دو طرح ہوتی ہیں. اللہ نے کہا نماز پڑھو جو نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے یا نافرمانی کر رہا ہے. اللہ نے کہا روزہ رکھو جو نہیں رکھتا تو کیا کر رہا ہے نافرمانی کر رہا ہے. اللہ نے کہا جھوٹ نہ بولو جو بول رہا ہے تو کیا کر رہا ہے نافرمانی. اللہ نے کہا سود کا کاروبار نہیں کر رہا جو کر رہا ہے تو اللہ کی کیا کر رہا ہے نافرمانی کر رہا ہے. مولا کہنا فرماتے ہیں عقیدہ صحیح لیکن اللہ کی کیا کرتا رہا مخالفت. اب تفصیل میں نہیں جا سکتا. یہ طبقہ جو ہوگا مولا فرماتے ہیں انہیں
ہمارے دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں رکھا جائے گا، لیکن دنیا میں جو انہوں نے نافرمانیاں کی تھی اور ازالہ بھی نہ کر سکے تو پھر انہیں آخرت میں سزا بھگتنی پڑے گی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام شفاعت کب کریں گے؟ تو جو فرمایا اسی حدیث کے اندر ہے، چونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت نے ہم گناہگاروں کی بخشش کے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے جس کا نام ہے توبہ۔ اور فرمایا کسی نے کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیا، پلہ کمزور تھا، وہ لے نہیں سکا، اس نے دیا ہے۔ اب دنیا میں یہ ازالہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کسی کو بے گناہ قتل کر دیا، ادھر ازالہ کرنا ہے، توبہ نہیں ہو سکی، چلا گیا، تو پھر اسے اپنے گناہ کی کرنی پڑے گی، سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے سامعین محترم، اللہ رب العزت نے توبہ کو واجب قرار دیا ہے، اور مولا کا ارشاد فرماتے ہیں توبہ جیسا کوئی شک بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العزت یہ کہتے ہو میرے گناہگار بندو، زندگی میں تمہیں موقع نیا عطا کرتا ہوں، اور میرے بارگاہ میں اپنے گناہوں کے لیے تم توبہ کرو، رسول محمد والے محمد کو بناؤ، اللہ کے لیے گناہ نظر اللہ رب کریم تمہیں معاف کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ میرا کریم اللہ۔ اس لیے سامعین محترم، آپ اور میرے پاس اس وقت ہے، کیا خوبصورت جملے ہیں کسی عارف کے، جتنی نیکیاں بڑھانا چاہیں ہم اپنے نام اعمال میں بڑھا سکتے، جتنے گناہ بخشوانا چاہیں ہم اپنے نام اعمال میں، ہمارے ہاتھ کیا ہیں کھلے ہوئے، ہمارے پاس وقت ہے، خدا نے مہلت دے رکھی ہے۔ اور پھر ایک سائل نے جواب امیر المومنین سے یہ سوال کیا، یا علی، دیکھیے پچھلے سائل نے یہ پوچھا تھا، یا علی صرف لیت موت، اے امیر المومنین ذرا موت کی تو وضاحت کیجیے۔ اب جو سائل آیا نا اس کا سوال یہ نہیں تھا، آنے والے نے اتنا آگے پوچھا، مولا اتنا تو بتائیے موت کی تیاری کس طرح کی ہے؟ اور فرمایا آپ اور میں بڑے بڑے سفروں کی تیاری کرتے ہیں، بڑے بڑے پروگراموں کی تیاری کرتے ہیں، کرتے یا نہیں کرتے؟ کہیں ہمارا مختصر سفر ہوتا ہے، کہیں ہمارا لمبا سفر ہوتا ہے، کہیں کسی عزیز کی شادی ہے، اور یقین نہیں ہے کہ جہاں جانا چاہتے ہیں وہ پروگرام ہو سکے، کینسل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ٹلنے والی نہیں۔ یہاں جتنے بھی بزرگان تشریف فرما ہے، جوانوں سے میں سوال نہیں کرتا، بزرگوں سے سوال ہے۔ آپ کا بہت گہرا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، علماء کے ساتھ، مجالس کے ساتھ، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ میں سے کسی نے کسی عالم سے کبھی جا کر یہ سوال کیا ہو کہ بیٹا یہ بتائیے کہ موت کی تیاری کس طرح ہے؟ جوانوں سے نہیں کر رہا، بزرگوں سے پوچھ رہا، کیا یہ سوال بھی ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ جی ہونے چاہیے۔ ایک شخص آ کے مولا کہنا کہ اتنا میں کر رہے ہیں، مولا بتائیے موت جو بات ہے، اتنا بتائیے موت کی تیاری کس طرح کریں؟ اس ہستی سے پوچھا جس کا عالم ملکوت سے رابطہ ہے، جو وسیعت رحمت ہے، جو علم نبوت کے بارے سے آپ نے پوچھا مولا موت کی تیاری کیسے کرے؟ میرے امام نے فرمایا تجھے نسخہ دے دیتا ہوں جس کے اندر 3 دوائیں ہیں، تو انہیں اختیار کر لو، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، موت تمہارے اوپر آئی ہے تو تم موت کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کون سی وہ 3 چیزیں؟ اور کوشش کیا کرے مجالس
مجالس میں آتے ہیں نا کاغذ قلم لے کے آئے کریں، لکھ دیا کریں۔ ویسے بھی حدیث ہے کہ علم کی مثال ہے شکار کی مانند۔ پرانے زمانے میں ہرن کے لیے تیر مارتے تھے، اب وہ تیر زخمی کرتا ہے، اگر فوراً شکار پکڑ لیا تو پکڑ لیا، ورنہ جنگل میں گھس جائے گا۔ یہ علم جو ہوتا ہے شکار کی مانند ہے، ذہن میں کچھ ٹائم رہتا ہے، اس کے بعد پھر ایسا ذہن سے کیا ہے نکل جاتا ہے، کاغذ پہ محفوظ کر لیجیے۔ مولا فرمانے 3 باتوں پر عمل کیجیے۔ کہا مولا کون سی؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے ادا الفرائض، موت کی تیاری جسے کرنی ہے وہ سب سے پہلے دیکھیے کیا میں نے فرائض کو ادا کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور پھر جو حقوق اللہ تھے اسے میں نے ادا کیا، جو حقوق العباد کے بولے میں نے خود سے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا اجتناب المحارم، دوسرا کام یہ ہے اپنے آپ کو حرام سے بچائے رکھیں، فرائض کو ادا کریں اور حرام سے کیا کریں بچا لیں۔ مولا تیسرا کام فرمایا والاجتماع علی المکارم، اپنا اخلاق اچھا رکھنا چاہیے۔ سبحان۔ جب یہ 3 کام ہو گئے نا، مولا نے فرمایا اب کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ جائے اللہ اکبر، یا وہ کیا ہے بہت بڑا۔ وہ موت مل جائے۔ اب قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیجیے، اللہ رب العزت نے جہاں بھی جنت کا تذکرہ کیا ہے، یہ جہاں ایمان کا تذکرہ کیا ہے، وہاں خدا نے عمل صالح کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، میرے نبی انہیں بشارت دو جو ایمان لے رہے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے رہے۔ پروردگار اس بات کی بشارت، انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ سامعین محترم، کوئی خطیب مقرر کچھ کہتا رہے، حقیقت وہی ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے، اور کسی خطیب اور مقرر کی بات بھی تب اہمیت رکھتی ہے جب وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ وہ اللہ جس نے اپنے نبی کے ذریعے یہ پیغام پہنچوایا، اے آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے، بے شک، اور اپنے نبی کے ذریعے یہ بھی پیغام پہنچایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اسی اللہ نے قرآن میں جنت کے لیے شرائط بھی بیان کی ہے، اور شرائط کتنی ہے؟ 2 ہے۔ ایک درست عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اور دوسرا عمل صالح۔ ان 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے سبق بھیجے۔ میرے مولا نے انہی باتوں کی طرف متوجہ کیا۔ اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ جس طرح زندگی انسان گزار کے چلا جائے آگے کوئی مشکل نہیں ہوگی، نہیں، ایسی بات نہیں۔ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی کیا ہے۔ اور پھر روایت کہتی ہے جسے بوقت موت کہا جائے گا کہ تو ہمیشہ کے لیے جنتی ہے، اسی کو قبر بھی کہے گی اہلاً و سہلاً، اے مومن تو میرے پاس آ رہا ہے، میں تجھے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور پھر قبر کہے گی اے مومن سن، انا روضۃ من ریاض الجنہ، اب میں قبر تو نہ رہی، اب تو میں جنت کے باغوں میں سے باغ بناؤں گا۔ اور جسے کہا جائے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، روایت کے لفظ ہیں، اسے قبر نہیں کہے گی اہلاً و سہلاً، بلکہ اسے کہے گی انا حفر من حفرات النار، میں جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوں۔ ہمارے پاس کثرت سے اس سلسلے میں روایات موجود ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں بوقت موت کی اطلاع دی جائے گی کہ تو ہمیشہ کے لیے جنت میں۔ ہاں،
جب آپ اور میں کربلا کی تاریخ کو پڑھتے ہیں اور شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے امتحان لے لیا تھا، چراغ بجھایا تھا، جو جانا چاہتے ہیں چلے جائے، بتایا تھا کیا ہوگا، اور ادھر سے جالیساری کے جب پیغام سنے، امتحان لے لیا نا، کربلا وہ جگہ ہے جہاں مظلوم کربلا نے دست امامت بلند کیا اور وہ مناظر جنت کے سامنے آ گئے، فرمانے لگے حبیب ذرا دیکھ تو صحیح جنت میں کس جگہ پر ہو، مسلم بن اوس سے دیکھ تو جنت میں اپنا مقام، یہ کس ہستی نے کہا ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرما دیا تھا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، کربلا کا میدان وہ میدان تھا جہاں پر دین خدا قیامت تک کے لیے محفوظ ہوتا رہا، مظلوم کربلا کا گھر اجڑتا رہا، اصحاب مارے گئے، ہاشمی مارے گئے۔ اصحاب نے آپس میں طے کیا تھا جب تک آخری صحابی زندہ ہے کسی ہاشمی کی باری نہیں آنے دیں گے، اور ہاشمیوں نے آپس میں طے کیا تھا جب تک آخری ہاشمی زندہ ہے زہرا کے لام کی باری نہیں آنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ روایتیں کچھ یہ سمجھاتی ہیں جب امام بچا کر کے خیمہ میں باہر آئے، نظر یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھتے تھے اور کبھی بائیں دیکھتے تھے، سامنے لاشیں موجود تھے، وہ اتنا محبت تھی امام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ ایک ایک کا نام لے کے پوچھتے ہیں حبیب مسلم جو کوئی 15 شہدائے کربلا کے نام لیے اور بتایا یا نام صحابہ تو یا وہ شامل دے گا میرے شخص سواروں میرے جنگیوں تمہیں بلاتا ہوں مجھے جواب نہیں ہے۔ شیعہ یعنی کہ غریبوں کو ملو اور دل میں سلام پاؤ، مولا کس لیے بلا رہے تھے؟ 3 دن کے پیاسے تھے، کوئی آ کے پانی کا انتظام کرے یا اس لیے کوئی آ کے رحمان پہ سوال کرے؟ نہیں، فرماتے ہیں قوموا عن نومتکم ایھا الکرام، اور شریف صحابیوں اپنی نیندوں سے اٹھو۔ اور میرے شریف صحابیوں اپنی نیندوں سے اٹھو۔ ادھر اٹھا، ایک طرف بھائیوں کے خیمے تھے، بیٹیوں کے خیمے تھے، دوسری طرف شہدا کے لاشیں تھے، اکیلا کھڑا نبی کا بیٹا، اور کیا ہے؟ اٹھو، اپنی نیندوں سے بیدار ہو جاؤ۔ مولا کس لیے بلاتے ہو؟ اس لیے فرماتے فاطمہ حامل رسول اللہ، اس لیے بلاتا ہوں میں جنت کی طرف کوئی ہے کہ نبی رائیوں کے پرور ہے۔ مجالس پڑھتے تھے، ان سے کہنے لگے کہ آپ جب مجلس پڑھنے جانا نا 40 ازاداروں کو بلا کے لے آنا، 40 فرزندوں کو بلا کے لے آنا۔ کہا جب میں لے آیا نا، وہ مجتہد اندر بیٹھتے تھے، میں باہر تھا، وہ کہتے تھے ایک ایک کو اندر بھیجنا۔ ایک جوان کو بھیجا، کچھ دیر کے بعد جب باہر نکلا وہ جوان کے آنسو اگلے جوان کو بھیجا اور باہر آیا تو روتا ہوا ہوا۔ اسی طرح جب 20واں جوان گیا، وہ کہتا ہے مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اجازت دی، کہا مجھے اندر کو آنے دے۔ کہا جب میں اندر گیا نا کیا دیکھا، اس مجتہد کے سامنے کفن پڑا تھا، کفن جو ازادہ اندر آتا اس ازادہ
سے کہتا تھا امام حسین کے منظر اتنی یاد ہوتی تھی اس اداکار کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے وہ شعر کہتا تھا یہ آنسو تو میرے کفن پہ رکھ دو کس قدر اہمیت آنسو ہوتی ہے آپ کی آنکھوں سے جھوٹے ہیں میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں اور شکر کے بیٹے جب بھی رونا چاہو میرے جب حسین کے لفظ فرماتی اس لیے کہ وہ مجنون ہے شیر آسمان رویا جن زمین روئی جن دریا کی مچھلی روئی جن ملائکہ روئے جن پرندے روئے یہ وہ مظلوم ہے جن جنات بھی روئے آپ سے پوچھتا ہو جب کہہ رہے تھے اور شریف ہو ان پتیداروں کی حفاظت کرو اس وقت کے نام پر کیا اس وقت منت ہوگا آپ یہ کیا سمجھ سکتے ہیں ہاں اتنا کہہ رہے تھے کہ میں چلا مقتل کی طرح کوئی ہے تو کبھی زادیوں کی پرتوں کی اللہ کرو اور جمعائی جو نام سنیے تاکہ یہ مطلب کی وضاحت ہو جائے وہ وقت بھی آیا جب زین زلجنا سے خاک کربلا بھی اتر اکثر کربلا کے ظاہر بیٹھے ہو آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہو جہاں اترے تھے نا وہ مستلگاہ والی جگہ نہیں وہ جگہ اور تھی جہاں اترے تھے جب اترے نا امام پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھے ہوئے تھے ادھر سے یہ قاتل بڑھتے تھے امام کا سر تن سے جدا کرے لیکن کسی کو امام حسین کے چہرے میں علی مولا کا چہرہ نظر وہ ڈر کے پیچھے ہو گیا تھا کسی امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ کے چہرہ نظر آتا وہ ڈر کے پیچھے ہوتا پھر آگے بڑھتے پھر پیچھے ہٹتے ایک شخص نے کہا اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو یہ زندہ ہے یا نہیں ایک اعلان کرو پوچھا سپاہیوں نے کیا اعلان کہا اپنے گھوڑوں کرو مظلوم کی بہنوں میں خیال اس وقت منظر کیا تھا منظر یہ تھا ہر کوئی مارنے والا تھا کوئی چھڑوانے والا نہیں تھا پہلے بعض علماء سے روایت سنی ہے تجزیہ سنا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام کا جو قاتل تھا نا ایک ذرا مار کے وہ دوڑا تھا کیوں رکا کیوں نہیں امام حسین کے قاتل رکے پڑے ہیں اس لیے کہ امام علی کے قاتل کو ڈر تھا کہیں کوئی بزرگ پکڑ نہ لے یہ وہ کربلا کا غریب ہے جس کے قاتل کو کسی سے ہاں پھر روایت میں کچھ یوں بتاتی ہے امام کا رہوار ارد گرد چکر لگا رہا تھا تینوں کو اپنے بدن پہ لے رہا تھا کہ روزانہ کی شبی بناتے ہو آؤ ذرا یہ رونا سنو اس وقت فوج اشیاء کے سردار نے کہا یہ بڑا نسلی گھوڑا ہے اسے پکڑنا ہے جنگ شروع ہوئی 30 یا 40 جہنمی کو جہنم میں ڈالا اور اس کے بعد سپاہی رک گئے منظر کیا دیکھا یہ رہوار پلٹا امام حسین کی خوشبو امام خون اطہر کو اپنی پیشانی پہ لیا لیکن جب مقتل کو چھوڑنے لگا اس وقت منظر کیا تھا میرے 5 امام جو کربلا میں موجود تھے اور امام حیوانوں کی گونجیں جانتے ہیں امام فرماتے ہیں یہ رہوار جب چلا تو یہ کہہ رہا تھا الظلیم الظلیم الامہ قاتلنا ابن بنت نبی حاکم دین ڈلی ہوئی تھی زمین پہ مارتا تھا خیموں کی طرف دوڑ رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا اتنے بڑا ظلم اسی کی بیٹی کے
بھی سنی، بیٹیوں نے بھی سنی۔ یہاں تک روایت ہے کہ ایک مسعود نے کہا اس کی بیٹی سے، کہو تیرے خیر سے خبر لو کہیں راہوار پانی تو نہیں جا رہا۔ لیکن منظر کیا تھا؟ میرے اساتذہ کرام میں سے ایک استاد کے یہ جملے ہیں، فرما رہے تھے اگر یہ راہوار دریاؤں کا رخ کرتا کوئی تعجب نہ کرتا، جبلوں کا رخ کرتا کوئی تعجب نہ کرتا، لیکن یہ راہوار نہ دریاؤں کا رخ کرتا ہے نہ جبلوں کا رخ کرتا ہے، ادھر دوڑتا ہے ادھر مظلوم کی بہن ہے۔ زمین سے گرد اٹھتی تھی، سر جھکا ہوا تھا، سر خیمے پہ آ کے رک گیا اور روتے ہوئے ایک بیوی کو پوچھ لیا لے تو گیا تھا لے کیوں گیا؟ دوسری بیوی پوچھتی ہے کہاں تو نے اتارا؟ اگر ہے وہ بچی اس کی عمر تھوڑی ہے، مسیح دارو بڑا پڑا کرتی تھی، اس کی عمر 3.5-4 سال ہے، وہ ننے ہاتھ بڑھا کے نہیں پوچھا تو نے کہاں اتارا، تو نے کیسے اتارا، اگر تم پوچھا یا جوان عبیری حل قتل اتشال نسکیا اور میرے بابا کو پڑا اتنا بتا 3 دن کا جو پیاسا تھا کسی نے پانی بھی پلایا۔